الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 16 لیسن 16 فقہ بہار شریعت حصہ دوم۔ اس میں ہم غسل کے مسائل پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مکمل توجہ کے ساتھ سنتے بھی جائیں اور اسکرین پر دیکھتے بھی جائیں انشاءاللہ تعالی۔ آج کے جو بیان میں کافی چیزیں آپ کو منفرد اور نئے انداز سے اور مطلب کہہ لیں کہ بہت واضح طور پہ سیکھنے سمجھنے کا موقع ملے گا، تو اللہ کی رحمت سے یکسوئی کے ساتھ توجہ کے ساتھ سماعت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا۔ غسل کے مسائل، غسل کے فرض ہونے کے اسباب بعد میں لکھے جائیں گے۔ پہلے غسل کی حقیقت بیان کی جاتی ہے۔ غسل کے 3 جز ہیں، اگر ان میں ایک میں بھی کمی ہوئی غسل نہ ہوگا، چاہے یوں کہو کہ غسل میں 3 فرض ہیں۔ اچھا، غسل کے فرض میں شروع کرنے لگا ہوں، تو جیسا کہ وضو کے بیان میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو آیات ہیں متعلقہ اور احادیث مبارکہ ہیں وہ ریکارڈ نہیں کرا رہے، آپ بھی ریکارڈ کر کے نہیں سنا رہے، مگر میں امید کروں گا کہ آپ ان احادیث مبارکہ کو ایک دفعہ ضرور پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور یہ مطلب جو لیسن آپ کو بھیجا جا رہا ہے اس کو بھی ضرور ریکارڈ کر کے بھیجیں گے۔ جو نہیں ریکارڈ کر پا رہے کسی بھی مجبوری کی وجہ سے، وہ صرف سن کر یا پڑھ کر مجھے وائس میں 1-2 منٹ میں بتا دیں میکسیمم، یا وہ لکھ کر 3-4 لائنوں میں بتا دیں کہ آج کے سبق سے کیا سیکھا، تو یہ بھی چل جائے گا، یہ بھی کافی ہوگا۔ پہلا فرض ہے کلی، کہ منہ کے ہر پرزے گوشے ہونٹ سے حلق کی جڑ تک ہر جگہ پانی بہہ جائے۔ اکثر لوگ یہ جانتے ہیں کہ تھوڑا سا پانی منہ میں لے کر اگل دینے کو کلی کہتے ہیں، اگرچہ زبان کی جڑ اور حلق کے کنارے تک نہ پہنچے۔ یوں غسل نہ ہوگا، نہ اس طرح نہانے کے بعد نماز جائز، بلکہ فرض ہے کہ داڑھوں کے پیچھے، گالوں کی تہہ میں، دانتوں کی جڑ اور کھڑکیوں میں، زبان کی ہر کروٹ میں حلق کے کنارے تک پانی بہے۔ اب اسی کے تحت مسئلہ نمبر 1 ہے، دانتوں کی جڑوں یا کھڑکیوں میں کوئی ایسی چیز جو پانی بہنے سے روکے جمی ہو تو اس کا چھڑانا ضروری ہے، اگر چھڑانے میں ضرر اور حرج نہ ہو، جیسے چھالیا کے دانے، گوشت کے ریشے، اور اگر چھڑانے میں ضرر اور حرج ہو، جیسے بہت پان کھانے سے دانتوں کی جڑوں میں جو چونا جم جاتا ہے، یا عورتوں کے دانتوں میں مسی کی ریخیں کہ ان کے چھیلنے میں دانتوں یا مسوڑوں کی مضرت کا اندیشہ ہے تو معاف ہے۔ یعنی دانتوں میں کوئی ایسی چیز پھنس گئی ہے جو نہیں نکل رہی تو وہ معاف ہے، تو جہاں تک آسانی سے نکل سکتی ہے وہ نکالنی ہے۔ مسئلہ نمبر 2، یوں ہی ہلتا ہوا دانت تار سے یا اکھڑا ہوا دانت کسی مسالے وغیرہ سے جمایا گیا اور پانی تار یا مسالے کے نیچے نہ پہنچے تو معاف ہے، یا کھانے یا پانی کے ریزے دانت میں رہ گیا کہ اس کی نگہداشت میں حرج ہے، ہاں بعد معلوم ہونے کہ اس کو جدا کرنا اور دھونا ضروری ہے جبکہ پانی پہنچنے سے مانع ہوں۔ یہ ہے کلی کا بیان۔ اس میں ایک چیز میں ایڈ کر دوں کہ اس میں غرغرے کا ذکر نہیں ہے نا، سمجھے بات کو؟ تو فرض کتنا ہے؟ منہ کے اندر کا حصہ، حلق سے ایک قطرہ بھی نیچے نہ جائے، ٹھیک ہے؟ صرف منہ کے اندر۔ اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ ایک چلو پانی لیں دائیں ہاتھ میں اور منہ میں ڈال لیں، ٹھیک؟ اب اس کو منہ میں گھمائیں آپ، دائیں بائیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کو نکال دیں۔ اس احتیاط کے ساتھ گھمانا ہے کہ سمجھے آپ کا روزہ ہے اور حلق میں پانی نہیں جانے دینا۔ تو یوں ایک بار کلی کرنا فرض، 3 بار سنت، ٹھیک ہو گیا؟
اچھا، اگر روزہ نہ ہو تو وہ جو منہ میں پانی لیا نا اس کو ایسے منہ اوپر کر کے غر 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 کرنا کہ بھی گلا اچھے طریقے سے صاف ہو جائے، یہ سنت ہے، جائز ہے، اور ایسا کرنا چاہیے، مگر جب روزہ ہو تو نہ کریں۔ اب یہ جو غرغرہ ہے اگر کسی نے نہیں کیا، چاہے روزہ نہیں ہے، تب بھی اس کا غسل ہو جاتا ہے۔ تو سیکھنے کو یہ ملا کہ غسل جو فرض ہے، اگر احتلام وغیرہ یا کسی وجہ سے غسل فرض ہے اور روزہ شروع ہو گیا ہے، اب احتیاط تو کرنی ہے، غرغرہ نہیں کرنا، تب بھی غسل ہو جائے گا۔ تو یہ ایک مسئلہ اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ نمبر 2، ناک میں پانی ڈالنا، یعنی دونوں نتنوں کا جہاں تک نرم جگہ ہے دھلنا کے پانی کو سونگھ کر اوپر چڑھائے، بال برابر جگہ بھی دھلنے سے رہ نہ جائے ورنہ غسل نہ ہوگا۔ ناک کے اندر رینٹھ سوکھ گئی ہے تو اس کا چھڑانا فرض ہے، نیز ناک کے بالوں کا دھونا بھی فرض ہے۔ مسئلہ نمبر 3، بلاک کا سوراخ اگر بند نہ ہو تو اس میں پانی پہنچانا ضروری ہے، پھر اگر تنگ ہے تو حرکت دینا ضروری ہے ورنہ نہیں۔ اب یہ بلاک جو ناک میں وہ کوکا وغیرہ یا کچھ بھی ڈالتی ہیں نا عورتیں، تو اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ اچھا، ناک کتنا دھونا ہے، وہی بات کہ اگر روزہ ہو تو کتنا دھونا ہے، سمجھے بات کو؟ آپ اپنی بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی ناک کے سوراخ میں ڈالیں، جہاں تک آسانی سے جاتی ہے، بغیر کسی ضرر کے، بغیر کسی تکلیف کے، بس اتنا ناک اندر سے آپ نے دھونا فرض ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا نہیں ہے کہ آدھا چلو پانی لیں ہاتھ میں اور ایسے کر کے کھینچے ناک کو اوپر، دماغ کو چڑھ جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اتنا مبالغہ جو ہے یہ تب کر سکتے ہیں کہ جب روزہ نہ ہو، مگر یہ مبالغہ ضروری نہیں ہے۔ اصل میں ہماری سوسائٹی میں بعض لوگ غسل جنابت کو تو ایسے سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا چیز ہے، اور بعض بیان کرنے والے بھی اس انداز سے اتنی مبالغہ رائیاں کرتے ہیں، بیان کرتے ہوئے بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ بھی غسل جنابت فرض ہونا ہی نہیں چاہیے، بندے پہ ڈر جاتا ہے نا۔ تو اتنا ڈرانا بھی نہیں چاہیے اور اتنا بے باک بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ احتیاط نہ کرے، بس میانہ روی سے رہنا چاہیے بندے کو۔ تو آدھا چلو کافی ہوتا ہے ناک میں پانی ڈالنے کے لیے، جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا۔ تو آدھا چلو وہ بھی جہاں تک انگلی آپ کی جاتی ہے، تو یہ بس اندر سے مطلب اچھے طریقے سے دھل جائے، اور بس ایک بار فرض، 3 بار سنت۔ نمبر 3 ہے فرض تمام ظاہر بدن، یعنی سر کے بالوں سے پاؤں کے تلووں تک جسم کے ہر پرزے، ہر رونگٹے پر پانی بہہ جانا۔ اکثر عوام بلکہ بعض پڑھے لکھے یہ کرتے ہیں کہ سر پر پانی ڈال کر بدن پر ہاتھ پھیر لیتے ہیں اور سمجھے کہ غسل ہو گیا، حالانکہ بعض اعضاء ایسے ہیں جب تک ان کی خاص طور پر احتیاط نہ کی جائے تو نہیں دھلیں گے اور غسل نہ ہوگا، لہذا بھی تفصیل بیان کیا جاتا ہے۔ اعضائے وضو میں جو مواضع احتیاط ہیں، ہر عضو کے بیان میں ان کا ذکر کر دیا گیا، ان کا یہاں بھی لحاظ ضروری ہے، اور ان کے علاوہ خاص غسل کی ضروریات یہ ہیں۔ نمبر 1، سر کے بال گندے نہ ہوں تو ہر بال پر جڑ سے نوک تک پانی بہنا، اور گندے ہوں تو مرد پر فرض ہے کہ ان کو کھول کر جڑ سے نوک تک پانی بہائے، اور عورت پر صرف جڑ تر کر لینا ضروری ہے، کھولنا ضروری نہیں۔ ہاں، اگر چوٹی اتنی سخت گندی ہو کہ بے کھولے جڑیں تر نہ ہوں گی تو کھولنا ضروری ہے۔ نمبر 2، کانوں میں بالی وغیرہ زیوروں کے سوراخ کا وہی حکم ہے جو ناک میں نتھ کے سوراخ کا حکم وضو میں بیان ہوا۔ کیا بیان ہوا تھا کہ اگر تو وہ نتھ ڈھیلی ہے اور سوراخ بڑا ہے، آسانی سے پانی چلا جاتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، نہیں تو نتھ کو اتار کے نیچے سے دھونا ہوگا۔ نمبر 3، بموں اور مونچھوں اور داڑھی کے بال کا جڑ سے نوک تک اور ان کے نیچے کی کھال کا دھلنا۔ نمبر 4، کانکار پرزہ اور اس کے سوراخ کا منہ کانوں کے پیچھے بال ہٹا کر پانی بہائے، ٹھوڑی اور گلے کا جوڑ
کہ میں بے منہ اٹھائے نہ دھلے گا، بغلیں بے ہاتھ اٹھائے نہ دھلیں گی، بازو کا ہر پہلو، پیٹھ کا ہر ذرہ، پیٹ کی بلٹیں اٹھا کر دھوئیں، ناف کو انگلی ڈال کر دھوئیں جبکہ پانی بہنے میں شک ہو، جسم کا ہر رونگٹا جڑ سے نوک تک۔ ران اور پیڑو کا جوڑ۔ پیڑو کسے کہتے ہیں؟ پیڑو یعنی ناف سے نیچے کا حصہ، ناف سے شرمگاہ تک کا جو حصہ ہے اس کو کہتے ہیں پیڑو۔ ران اور پنڈلی کا جوڑ جب بیٹھ کر نہائیں، دونوں سرین کے ملنے کی جگہ خصوصاً جب کھڑے ہو کر نہائیں۔ رانوں کی گولائی، پنڈلیوں کی کروٹیں ذکر و انثیین کے ملنے کی سطحیں بے جدا کیے نہ دھلیں گی۔ ذکر مرد کے عضو تناسل کو کہتے ہیں، انثیین جو دو گول خصیے ہوتے ہیں جنہیں فوطے بھی کہتے ہیں۔ انثیین کی سطح زیریں جوڑ تک، انثیین کے نیچے کی جگہ جڑ تک جس کا ختنہ نہ ہوا ہو تو اگر کھال چڑھ سکتی ہو تو چڑھا کر دھوئے، اور کھال کے اندر پانی چڑھائے۔ عورتوں پر خاص یہ احتیاطیں ضروری ہیں: ڈھلکی ہوئی پستان کو اٹھا کر دھونا، پستان اور شکم یعنی پیٹ کے جوڑ کی تحریر، فرج خارج کا ہر گوشہ، ہر ٹکڑا نیچے اوپر خیال سے دھویا جائے۔ ہاں، فرج داخل میں انگلی ڈال کر دھونا واجب نہیں، مستحب ہے، یہ اچھی بات ہے۔ یوں ہی اگر حیض و نفاس سے فارغ ہو کر غسل کرتی ہے تو ایک پرانے کپڑے سے فرج داخل کے اندر سے خون کا اثر صاف کر لینا مستحب ہے۔ ماتھے پر افشاں چنی ہو تو چھڑانا ضروری ہے۔ بال میں گرا پڑ جائے، مسئلہ نمبر 4 ہے، بال میں گرا پڑ جائے تو گرا کھول کر اس پر پانی بہانا ضروری نہیں۔ مسئلہ نمبر 5، کسی زخم یا پٹی وغیرہ بندی ہو کہ اس کے کھولنے میں ضرر یا حرج ہو، یا کسی جگہ مرض یا درد کے سبب پانی بہنا ضرر کرے گا تو اس پورے عضو کو مسح کریں، اور نہ ہو سکے تو پٹی پر مسح کافی ہے۔ اور پٹی موضع حاجت سے زیادہ نہ رکھی جائے ورنہ مسح کافی نہ ہوگا۔ اگر پٹی موضع حاجت ہی پر بندی ہے، مثلاً بازو پر ایک طرف زخم ہے اور پٹی باندھنے کے لیے بازو کی اتنی ساری گولائی پر ہونا اس کا ضرور ہے، تو اس کے نیچے بدن کا وہ حصہ بھی آئے گا جسے پانی ضرر نہیں کرتا، تو اگر کھولنا ممکن ہو کھول کر اس حصہ کو دھونا فرض ہے، اور اگر ناممکن ہو اگرچہ یوں ہی کہ کھول کر پھر ویسی نہ باندھ سکے گا اور اس میں ضرر کا اندیشہ ہے تو ساری پٹی پر مسح کر لے، کافی ہے، بدن کا وہ اچھا حصہ بھی دھونے سے معاف ہو جائے گا۔ اب یہاں تک میں یہ عرض کر دوں کہ اوپر ہم نے جو پڑھی ہیں نا 25 احتیاطیں، وہ اصل میں کیا ہے کہ بیسک یہی ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک سارا بدن دھلنا چاہیے، بال برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہ جائیں، اور اس کی پھر انہوں نے ڈیٹیل بتائی ہے 1 بائی 1 سمجھے بات کو۔ اب زخم کا مسئلہ کیا ہم نے سیکھا ہے کہ زخم ہے کسی جگہ پر جسم پہ، تو اگر تو زخم کو دھو سکتے ہیں تو دھوئیں، اور اگر زخم دھونے سے بگڑے گا، تاخیر سے اچھا ہوگا، زخم بڑھ جائے گا، مرض بڑھ جائے گا، تو زخم پر گیلے ہاتھ سے خالی مسح کر لیں، اور مسح بھی نہیں کر سکتے کہ پٹی بندھی ہوئی ہے تو پٹی کے اوپر مسح کر لیں، سمجھے بات کو۔ تو اب پٹی بندھی ہوئی ہے تو اب غور کر لیں، پٹی کھول کے مسح ہو سکتا ہے تو وہ کریں گے، اگر نہیں ہو سکتا تو بس پٹی پہ مسح کافی ہے۔ تو کتنی آسانی ہے شریعت میں، یعنی کہ نو پرابلم۔ مسئلہ 6، زکام یا شعب چشم یعنی آنکھ کی بیماری جو ہے وغیرہ ہو اور یہ گمانے صحیح ہو کہ سر سے نہانے میں مرض میں زیادتی یا اور امراض پیدا ہو جائیں گے تو کلی کرے، ناک میں پانی ڈالے اور گردن سے نہا لے، یعنی نیچے نیچے بدن سارا دھو لے، سر کی ہر ذرہ پر بھیگا ہاتھ پھیر لے، غسل ہو جائے گا۔ بعد صحت سر دھو ڈالے، باقی غسل کی ادا کی حاجت نہیں ہے۔ مسئلہ 7، پکانے والے کے ناخن میں آٹا، لکھنے والے کے ناخن وغیرہ پر سیاہی کا جرم، عام لوگوں کے لیے مکھی مچھر کی بیٹ اگر لگی ہو تو غسل ہو جائے گا۔ ہاں، بعد معلوم ہونے کے جدا کرنا اور جگہ کو دھونا ضروری ہے، پہلے جو نماز پڑھی وہ ہو گئی، تو یہ بھی ایک بہت بڑی سہولت ہے۔
غسل کی سنتیں، نمبرنگ نہیں میں پڑھوں گا، خالی پڑھتا جاؤں گا۔ غسل کی نیت کر کے پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک 3 مرتبہ دھوئے، پھر استنجے کی جگہ دھوئے، خواہ نجاست ہو یا نہ ہو۔ پھر بدن پر جہاں کہیں نجاست اس کو دور کرے، پھر نماز کا سا وضو کرے مگر پاؤں نہ دھوئے۔ ہاں اگر چوکی یا تختے یا پتھر پر نہائے تو پاؤں بھی دھو لے، یعنی کہ ایسی جگہ نہا رہا ہے کہ پانی رک نہیں رہا، پانی پاؤں کے اوپر رک نہیں رہا بلکہ وہ مسلسل باہر نکل رہا ہے، جیسے غسل خانے میں نہاتے ہیں یا UK میں باتھ ٹب میں نہاتے ہیں، وہ پانی مسلسل نیچے جا رہا ہوتا ہے، تو پاؤں دھو لیں۔ بدن پر تیل کی طرح پانی چپڑ لے، خصوصاً جاڑے میں، پھر 3 مرتبہ داہنے منڈے پر پانی بہائے، کندھا، مونڈا کندھا یعنی شولڈر، پھر بائیں مونڈے یعنی شولڈر پر 3 بار، پھر سر اور سر پر تمام بدن پر 3 بار، پھر جائے غسل سے الگ ہو جائے۔ اگر وضو کرنے میں پاؤں نہیں دھوئے تھے تو اب دھو لے، اور نہانے میں قبلہ رخ نہ ہو، اور تمام بدن پر ہاتھ پھیرے اور ملے، اور ایسی جگہ نہائے کہ کوئی نہ دیکھے، اگر یہ نہ ہو سکے تو ناف سے گھٹنے تک کی اعضاء کا ستر تو ضروری ہے، اگر اتنا بھی ممکن نہ ہو تو تیمم کرے، مگر یہ احتمال بہت بعید ہے۔ اور کسی قسم کا کلام نہ کرے، نہ کوئی دعا پڑھے، بعد نہانے کے رومال سے بدن پونچھ ڈالے تو حرج نہیں۔ اچھا یہاں ایک چیز کا اضافہ کر دوں، شاید آگے وہ بیان کریں کہ 3 بار دھونا نا جسم کو، ایک بار دھونے کے بعد شیمپو صابن وغیرہ لگانا چاہیں تو بالکل لگا لیں، اور اس کے بعد پھر دوسری دفعہ دھوئیں سارا بدن، پھر تیسری دفعہ سارا بدن بھی دھل جائے گا، صابن شیمپو بھی نکل جائے گا، اور غسل کے 3 فرض پورے ہو جائیں گے اور سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ 3 فرض 3 بار دھونا نہیں ہے، یعنی کہ 3 بار دھونے کی سنت ادا ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 1، اگر غسل خانہ کی چھت نہ ہو یا ننگے بدن نہائے، بشرطے کہ موضع احتیاط ہو تو کوئی حرج نہیں۔ ہاں عورتوں کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور عورتوں کو بیٹھ کر نہانا بہتر ہے، بعد نہانے کے فوراً کپڑے پہن لے، اور وضو کے سنن و مستحب، غسل کے سنن و مستحبات ہیں، مگر ستر کھلا ہو تو قبلہ کو منہ کرنا نہ چاہیے، اور تہبند باندھے ہو تو حرج نہیں۔ اب یہاں لکھا ہے نا عورتوں کو بیٹھ کے نہانا بہتر ہے، یہ خالی بہتر لکھا ہے، فرض نہیں لکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا کرے تو اچھی بات ہے، نہ کر سکے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ مطلب کسی نے سوال مجھ سے کیا تھا کہ عورت کھڑے ہو کے نہا سکتی ہے، تو کھڑے ہو کے نہائے گی تو تب بھی غسل ہو جائے گا۔ مسئلہ 2، اگر بہتے پانی مثلا دریا یا نہر میں نہایا تو تھوڑی دیر اس میں رکنے سے 3 بار دھونے اور ترتیب اور وضو یہ سب سنتیں ادا ہو گئیں۔ اس کی بھی ضرورت نہیں کہ اعضاء کو 3 بار حرکت دے، اور تالاب وغیرہ ٹھہرے پانی میں نہایا تو اعضاء کو 3 بار حرکت دینے یا جگہ بدلنے سے تسلیس یعنی 3 بار 3 ٹائمز دھونے کی سنت ادا ہو جائے گی۔ میہ بارش یعنی رین میں کھڑا ہو گیا تو یہ بہتے پانی میں کھڑے ہونے کے حکم میں ہے۔ بہتے پانی میں وضو کیا تو وہی تھوڑی دیر اس میں عضو کو رہنے دینا اور ٹھہرے پانی میں حرکت دینا 3 بار دھونے کے کام مقام ہے۔ اسی کی ایک مثال آج کل ٹوٹی شاور ہے کہ اس سے پانی چونکہ مسلسل آتا ہے تو یہ بہتے پانی کے حکم میں ہے، تو شاور کے نیچے اگر تھوڑی دیر کھڑے ہوئے تو 3 بار بدن دھل جائے گا۔ مسئلہ 3، سب کے لیے غسل یا وضو میں پانی کی ایک مقدار معین نہیں، جس طرح عوام میں مشہور ہے، محض باطل ہے، ایک لمبا چوڑا، دوسرا دبلا پتلا، ایک کے تمام اعضاء پر بال، دوسرے کا بدن صاف، ایک گھنی داڑھی والا، دوسرا بے ریش، ایک کے سر پر بڑے بڑے بال اور دوسرے کا سر منڈا، وعلی ھذا القیاس، سب کے لیے ایک مقدار کیسے ممکن ہے؟ ظاہر بات ہے عورت کو، مسئلہ نمبر 4، عورت کو حمام میں جانا مکروہ ہے اور مرد جا سکتا ہے، مگر ستر کا لحاظ ضروری ہے، لوگوں کے سامنے ستر کھول کر نہانا حرام ہے۔ مسئلہ 5، بغیر ضرورت صبح تڑکے حمام کو نہ جائے کہ ایک مخفی امر لوگوں پر ظاہر کرنا ہے۔ غسل کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ نمبر 1، منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو کر عضو سے نکلنا سبب فرضیت غسل ہے، یعنی اس سے غسل فرض ہوتا ہے۔ مسئلہ نمبر 1، اگر شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے جدا نہ ہوئی بلکہ بوجھ اٹھانے یا بلندی سے گرنے کے سبب نکلی تو غسل واجب نہیں، ہاں وضو جاتا رہے گا۔
اگر اپنے ظرف سے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی مگر اس شخص نے اپنی آلہ کو زور سے پکڑ لیا کہ باہر نہ ہو سکی، پھر جب شہوت جاتی رہی چھوڑ دیا، منی باہر ہوئی، تو اگرچہ باہر نکلنا شہوت سے نہ ہوا مگر چونکہ اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی تھی غسل واجب ہوا۔ اسی پہ عمل ہے۔ اگر منی کچھ نکلی اور قبل پیشاب کرنے یا سونے یا 40 قدم چلنے کے نہا لیا اور نماز پڑھ لیا، بقیہ منی خارج ہوئی تو غسل کرے کہ یہ اسی منی کا حصہ ہے جو اپنے حالت سے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی تھی اور پہلے جو نماز پڑھی تھی ہو گئی، اس کی ادا کی حاجت نہیں۔ اور اگر 40 قدم چلنے یا پیشاب کرنے سونے کے بعد غسل کیا پھر منی بلا شہوت نکلی تو غسل ضروری نہیں اور یہ پہلی کا بقیہ نہیں کہی جائے گی۔ اچھا، یہ مسئلہ ہمیں سیکھنے کو ملا ہے کہ اگر ہم بستری کی ہے جیسے میاں بیوی نے، تو یہ صرف مردوں کے لیے مسئلہ ہے کہ مرد 40 قدم چل لے یا پیشاب کر لے، چھوٹا پیشاب جسے کہتے ہیں، یا تھوڑی دیر سو جائے، اس کے بعد غسل کرے۔ اب غسل کر لیا اور منی نکلی، بغیر شہوت کے منی نکلی، تو یہ جو پانی لیک ہوا ہے اس سے دوبارہ غسل فرض نہیں ہوگا۔ اور اگر کسی نے ایسا کیا کہ ہم بستری کی فوراً غسل کرنے لگ گیا، ان تینوں میں سے ایک بھی کام نہیں کیا تھا، اب منی نکلی تو دوبارہ غسل فرض ہو جائے گا۔ یہ صرف مرد کے لیے، عورت کے لیے نہیں ہے۔ عورت فوراً غسل کر سکتی ہے۔ عورت کے بدن سے اگر منی نکلی بغیر شہوت کے نارمل طریقے سے تو وہ دوبارہ اس پہ غسل فرض نہیں کرے گی۔ مسئلہ 4، اگر منی پتلی پڑ گئی کہ پیشاب کے وقت یا ویسے ہی کچھ قطرے جب بلا شہوت نکل آئیں تو غسل واجب نہیں، البتہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 2، احتلام۔ غسل فرض ہونے کے سبب بیان کیے جا رہے ہیں۔ پہلا سبب تھا منی کا شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے جدا ہونا، اور اس کا ایک مطلب جو ذریعہ ہے شہوت کے ساتھ جدا ہونے کی ایک ایگزامپل ہے، اس کو انگلش میں ماسٹربیشن کہتے ہیں اور اردو میں مشت زنی کہتے ہیں، کہ بعض نوجوانوں کو یہ گندی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے عضو تناسل کو ہاتھ سے ہلاتے رہتے ہیں، یا بعض عورتیں اپنی شرمگاہ کے ساتھ انگلی سے کھیلتی ہیں، تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے، پہلے تو قطرہ نکلتا ہے اور پھر اچانک شہوت بھڑک اٹھتی ہے اور جھٹکے کے ساتھ ود جرک وہ منی باہر نکلتی ہے زیادہ، تو اسے کہتے ہیں منی کا شہوت کے ساتھ اپنے مقام سے نکلنا۔ تو پہلے جو قطرہ نکلا ہے اس کو کہتے ہیں مزی، اس سے صرف وضو ٹوٹتا ہے۔ اب یہ جو یکبارگی نکلی ہے، جھٹکے کے ساتھ نکلی ہے، اور اس کی علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ شہوت ختم ہو جاتی ہے، اس سے غسل فرض ہوا ہے۔ تو اس سے یہ ہمیں سیکھنے کو ملا، اگر کسی پہ شہوت ہے اور قطرہ نکل گیا، یا میاں بیوی ایک دوسرے کو ٹچ کر رہے ہیں، چاہے جسم پہ کپڑے ہیں چاہے کپڑے نہیں ہیں، تو اس طرح ٹچ کرنے سے جو قطرے نکلتے ہیں اس کو مزی کہتے ہیں، اسے غسل فرض نہیں ہوتا۔ یہ قطرے شہوت سے ہی نکلتے ہیں، مگر قطرہ نکلتے ہیں اس کو مزی کہتے ہیں۔ جو جھٹکے کے ساتھ زیادہ یکبارگی نکلے اس کو منی کہتے ہیں، وہ غسل فرض کرے گی۔ تو یہ بھی پوائنٹ نوٹ کرنے والا ہے۔ دوسرا سبب ہے احتلام، یعنی سوتے سے اٹھا اور بدن یا کپڑے یا پر تری پائی اور اس طریقے منی یا مزی ہونے کا یقین یا احتمال ہو تو غسل واجب ہے، اگرچہ خواب یاد نہ ہو۔ اور اگر یقین ہے کہ یہ نہ منی ہے نہ مزی ہے بلکہ پسینہ یا پیشاب یا ودی یا کچھ اور ہے، تو اگرچہ احتلام یاد ہو اور لذت انزال خیال میں ہو، غسل واجب نہیں۔ اور اگر منی نہ ہونے پر یقین کرتا ہے اور مزی کا شک ہے، تو اگر خواب میں احتلام ہونا یاد نہیں تو غسل نہیں، ورنہ ہے۔ اگر احتلام یاد ہے مگر اس کا کوئی اثر کپڑے وغیرہ پر نہیں تو غسل واجب نہیں۔ اگر سونے سے پہلے شہوت تھی، آلہ قائم تھا، یعنی اس میں اریکشن تھا، سختی تھی، اب جاگا
اور اس کا اثر پایا اور مزی ہونا غالب گمان اور احترام یاد نہیں تو غسل واجب نہیں، جب تک اس کے منی ہونے کا ظن غالب نہ ہو۔ اگر سونے سے پہلے شہوت ہی نہ تھی یا تھی مگر سونے سے قبل دب چکی تھی، جو خارج ہوا تھا صاف کر چکا تھا، تو منی کے ظن غالب کی ضرورت نہیں، بلکہ محض احتمالی منی سے غسل واجب ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ کثیر الوقوع ہے اور لوگ اس سے غافل ہیں، اس کا خیال ضرور چاہیے۔ تو اس میں بھی یہی مطلب جو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا وضو کے بیان میں، کہ جب اس طرح کی شک ہو جائے نا آپ کو تو غسل کر لیں، بات ختم۔ مسئلہ 7، بیماری وغیرہ سے غش آیا یا نشہ میں بے ہوش ہوا اور ہوش آنے کے بعد کپڑے یا بدن پر مزید ملی تو وضو واجب ہوگا، غسل نہیں، اور سونے کے بعد ایسا دیکھے تو غسل واجب، مگر اسی شرط پر کہ سونے سے پہلے شہوت نہ تھی۔ مسئلہ 8، کسی کو خواب ہوا اور منی باہر نہ نکلی تھی کہ آنکھ کھل گئی اور آلہ کو پکڑ لیا کہ منی باہر نہ ہو، پھر جب تندی جاتی رہی چھوڑ دیا، اب نکلی تو غسل واجب ہو گیا۔ یہ اگزامپل پہلے بھی گزری ہے۔ مسئلہ 9، نماز میں شہوت تھی اور منی اترتی ہوئی معلوم ہوئی مگر ابھی باہر نہ نکلی تھی کہ نماز پوری کر لی، اب خارج ہوئی، غسل واجب ہوگا مگر نماز ہو گئی۔ مسئلہ 10، کھڑے یا بیٹھے یا چلتے ہوئے سو گیا، آنکھ کھلی تو مزی پائی، غسل واجب ہے۔ مسئلہ 11، رات کو احتلام ہوا، جاگا تو کوئی اثر نہ پایا، وضو کر کے نماز پڑھ لی، اب اس کے بعد منی نکلی، غسل اب واجب ہوا اور وہ نماز ہو گئی۔ مسئلہ 12، عورت کو خواب ہوا تو جب تک منی فرج داخل سے نہ نکلے غسل واجب نہیں۔ مسئلہ 13، مرد عورت ایک چارپر پر سوئے، بعد بیداری بستر پر منی پائے گی، ان میں ہر ایک احتلام کا منکر ہے، یعنی کہ اس کو احتلام نہیں ہوا، ڈریم نہیں آیا، احتیاط یہ کہ بہرحال دونوں غسل کریں اور یہی صحیح ہے۔ مسئلہ 14، لڑکے کا بلوغ احتلام کے ساتھ ہوا، اس پر غسل واجب ہے۔ تیسرا سبب ہے حشفہ، یعنی سر ذکر، مرد کے عضو تناسل کا اگلا حصہ۔ حشفہ کی مقدار کیسی ہوتی ہے؟ جس کا ختنہ ہو جاتا ہے نا، چھوٹے بچے کو دیکھیں اگر، اس کو دیکھنا بھی جائز ہوتا ہے، بہت چھوٹا بچہ جس کا ختنہ ہو جائے تو اس کے عضو تناسل کو دیکھیں تو اس کے آگے کے کیپ سی بنی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں حشفہ، بقدر حشفہ۔ اور جن کا ختنہ نہیں ہوا ہوتا تو وہ عضو تناسل کے آگے وہ پتلی سی چیز بنی ہوتی ہے، باریک سا نا، تو ان کا وہ مطلب کہہ لیں کہ جب ختنہ ہوگا تو وہ عضو تناسل کا جو سیرہ ہے وہ ظاہر ہو جائے گا، یعنی کہ تو بقدر حشفہ، عورت کی آگے یا پیچھے یا مرد کے پیچھے داخل ہونا دونوں پر غسل واجب کرتا ہے۔ اب یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ عورت کے پیچھے یا مرد کے پیچھے داخل کرنا حرام ہے، لواطت حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، قرآن پاک میں واضح طور پہ منع ہے، احادیث میں بھی منع ہے، مگر ایک مسئلہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی نے عضو تناسل کو عورت کی اگلی شرمگاہ کے باہر صرف ٹچ کیا یا پیچھے سے مرد یا عورت کو ٹچ کیا، اندر داخل نہیں کیا، تو اس سے غسل فرض نہیں ہوا، صرف شرمگاہ کے ملنے سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ ہاں اگر داخل کیا اور اتنا داخل کیا کہ بقدر حشفہ داخل ہو گیا تو اب دونوں پر غسل فرض ہو جائے گا، شہوت کے ساتھ ہو یا بغیر شہوت انزال ہو یا نہ ہو، بشرطے کہ دونوں مکلف ہوں۔ اور اگر ایک بالغ ہے تو اس بالغ پہ فرض، اور نابالغ پر اگرچہ غسل فرض نہیں مگر غسل کا حکم دیا جائے گا۔ مثلا مرد بالغ ہے اور لڑکی نابالغ، تو مرد پر فرض ہے، اور لڑکی نابالغہ کو بھی نہانے کا حکم ہے، اور لڑکا نابالغ ہے اور عورت بالغہ ہے تو عورت پہ فرض ہے اور لڑکے کو بھی حکم دیا جائے گا۔ مسئلہ 15، اگر حشفہ کاٹ ڈالا ہو تو باقی عضو تناسل میں اگر حشفہ کی قدر یعنی اتنی مقدار تقریباً وہ 1 انچ یا تقریباً کم و بیش داخل ہو گیا، جب بھی وہی حکم ہے جو حشفہ داخل ہونے کا ہے۔ اگر چوپایا یا مردہ یا ایسی چھوٹی لڑکی جس کی مثل سے صحبت نہ کی جا سکتی ہو وتی کی، تو جب تک انزال نہ ہو غسل واجب نہیں۔ تو یہ بیان جو ہے ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں،
اس سے مزید جو مسائل ہیں وہ اگلے لیسن میں ہم انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے۔ اور غسل کا سنت طریقہ تو ہم نے آج انشاءاللہ تعالی پڑھ لیا ہے، اگلے میں ہم انشاءاللہ تعالی غسل کا سادہ طریقہ بھی سیکھنے اور سمجھنے اور اس کی متعلقہ مسائل ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور ہم سب کو اچھے طریقے سے طہارت حاصل کرنے اور اچھے طریقے سے عبادات بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں پاک رہنے والوں میں اور توبہ کرنے والوں میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بلائیاں دے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔